شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ تیز تیز چلتے چلتے میں بس اسٹاپ پر پہنچی تھی۔ میرے آفس سے بس اسٹاپ تھوڑا دور تھا، اس لیے میں نے اپنے قدموں کی رفتار کو تیز کر دیا تھا، کیونکہ مغرب کے بعد مجھے خوف محسوس ہوا کرتا تھا۔ یہ راستہ ویسے بھی سنسان تھا۔ جیسے ہی میں بس اڈے پر پہنچی تو اسی وقت بس نکلی تھی، اور اب اگلی بس کے آنے تک مجھے انتظار کرنا تھا۔ میں سناٹے میں خاموشی سے بس اسٹینڈ پر بیٹھ گئی اور بس کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ چادر میں چھپی ہوئی ایک عورت میرے برابر میں آ بیٹھی۔ چونکہ وہ عورت تھی اس لیے مجھے اس سے خوف نہیں آ رہا تھا، مگر جب اس نے مستقل مجھے دیکھنا شروع کیا تو میرے اندر بے چینی سی پیدا ہو گئی۔ میں نے پہلے تو اسے نظر انداز کرنا چاہا، لیکن پھر جب اس کی نظروں نے مجھے بے چین کیا تو میں نے گھور کر اسے دیکھا اور کہا، بی بی کیا مسئلہ ہے؟ میرے سخت لہجے پر اس کے چہرے پر برہمی کے بجائے مسکراہٹ آئی، اور وہ کہنے لگی کہ آپ بہت ہی پیاری اور خوبصورت ہیں۔ میں نے آج تک اتنی پیاری لڑکی نہیں دیکھی۔ اس کے انداز میں بالکل دوستانہ سی بات تھی، جیسے وہ مجھے بہت پہلے سے جانتی ہو۔ مجھے انجان لوگوں سے جلدی فری ہونے کی عادت نہیں تھی، اس لیے میں نے اس کی بات پر سر جھٹکا اور دوسری جانب دیکھنے لگی۔ آپ نوکری کرتی ہیں؟ اس نے خود ہی مجھ سے سوال پوچھا، تو میں نے بس ہوں میں جواب دیا، اور پھر خاموشی سے گھڑی کی جانب دیکھنے لگی۔ رات کے 8 بج رہے تھے اور ابھی تک بس کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کاش کہ میں 5 منٹ پہلے پہنچی ہوتی تو مجھے بس مل جاتی۔ مجھے اپنے باس پر غصہ آ رہا تھا، جنہوں نے مجھے اتنی دیر تک دفتر میں روک لیا تھا کہ دفتر سے سبھی لوگ چلے گئے تھے، اور اب بس ملنا بھی مشکل ہو رہا تھا، کیونکہ میں جس علاقے میں جاتی تھی وہاں پر بہت کم ہی گاڑیاں جاتی تھی۔ اس چادر والی عورت نے میری بے چینی کو محسوس کیا تو کہنے لگی، پریشان نہ ہو، گاڑی آتی ہوگی۔ مجھے اس کے یوں بار بار بے تکلف ہونے پر بہت ہی شدید غصہ آنے لگا، اور پھر شکر خدا کا کہ بس آ گئی۔ میں نے بنا کچھ کہے تیزی سے بس کی طرف قدم بڑھائے اور میں بس میں بیٹھ گئی، جبکہ وہ اپنی جگہ بیٹھی رہی تھی۔ میں سارا راستہ ذکر اور ورد کرتی رہی، اور پھر میرا علاقہ آ گیا۔ مجھے بس اسٹاپ سے اتر کر پھر ایک طویل راستہ طے کرنا تھا، اور تب جا کر میں اپنے گھر پہنچتی۔ میں نے وہ سارا راستہ بھی دعائیں پڑھتے ہوئے پار کیا، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی تو میری اماں سامنے سے ناراض دکھائی دی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ ایک تو ہم سب کی مرضی کے خلاف جا کر نوکری کر لی ہے، اوپر سے رات کے اندھیرے میں گھر لوٹتی ہو۔ پتہ ہے محلے والے باتیں بناتے ہیں۔ اماں کی بات سن کر میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اماں، وہ سر نے روک لیا تھا بس اسی لیے، آڈٹ آنے والا ہے نا، تو بہت زیادہ کام ہے۔ میں نے فوراً لاڈ سے اماں کو منانے کی کوشش کی۔ تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہارے ابا تمہاری نوکری کے خلاف ہیں، وہ جلد از جلد تمہاری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پھر خاندان والے بھی تمہاری اس نوکری پر کتنی باتیں بنا رہے ہیں۔ سب کو لگتا ہے کہ ہم بیٹی کی کمائی کھا رہے ہیں، لیکن تمہارے سر پر تو نوکری کرنے کا جنون سوار ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ تمہارے ابا ابھی تک گھر نہیں لوٹے ہیں، اگر وہ پہلے آ جاتے تو اب تک میرا دماغ خراب کر چکے ہوتے۔ اماں کے انداز کی برہمی بتا رہی تھی کہ میرے دیر سے آنے پر وہ کس قدر غصہ تھی۔ میں نے ان کے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، وعدہ کرتی ہوں اماں، اب سے لیٹ نہیں ہوں گی۔ اماں نے بس ایک نظر مجھ پر ڈالی اور کہنے لگی، اچھا جلدی سے فریش ہو جاؤ، تمہارے ابا کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم اندھیرے کے بعد آئی ہو۔ اماں کے کہنے پر میں نے جلدی سے لباس تبدیل کیا، اور پھر اماں کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے ڈھیر ساری باتیں کرنے لگی، اور اس عورت کو بھول ہی گئی جو بس اسٹاپ پر مجھے بار بار عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں دفتر پہنچی تو وہی کاموں کا ڈھیر تھا۔ کام کرتے کرتے پتہ نہیں چلا، اوپر سے میرے باس بھی ذرا غصے کے تیز تھے، اسی لیے ان کے آگے میں کچھ کہہ بھی نہیں پاتی تھی۔ اور پھر مغرب کی اذان ہو گئی، تب مجھے خیال آیا کہ مجھے تو پہلے ہی گھر کے لیے نکل جانا چاہیے تھا۔ میں نے سر سے اجازت لینی چاہی تو وہ غصے سے کہنے لگے، مس جبی، آپ کو بار بار چھٹی کی پڑی رہتی ہے، سال میں چند ہی دن ایسے ہوتے ہیں جب کام کا پریشر زیادہ ہوتا ہے، اگر آپ کو گھر سے اجازت نہیں ملتی تو نوکری ہی کیوں کرتی ہیں؟ سر کی بات پر میں خاموش ہو گئی۔ پھر 1 گھنٹے کا کام اور نپٹایا، اور 8 بجے کے قریب جب دفتر سے نکلی تو میرے ہوش ٹھکانے آ گئے۔
کیونکہ میرا آفس ایک ایسی جگہ پر تھا جہاں دور دور تک آبادی نہیں تھی۔ آفسز تھے لیکن مغرب کے بعد یہاں پر سناٹا چھا جایا کرتا تھا۔ میں پھر تیز تیز قدم اٹھا کر بس اسٹاپ پر پہنچی اور میری بدقسمتی کہ بس پھر جا چکی تھی۔ دراصل اسٹاپ پر آدھے گھنٹے بعد ہی بس آیا کرتی تھی اور اب پھر مجھے آدھا گھنٹہ ویٹ کرنا تھا۔ میں خاموشی سے بس اسٹینڈ پر بیٹھ کر اپنا موبائل فون چلانے لگی کہ جب ہی وہی چادر پہنی عورت دوبارہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ آج دوبارہ اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑے تھے۔ نہ جانے کیوں اس کا آنا مجھے کچھ اچھا نہیں لگا تھا۔ میں نے اس پر ایک نظر بھی نہ ڈالی اور فون چلاتی رہی تاکہ وہ مجھ سے بات ہی نہ کرے، لیکن وہ خود ہی شروع ہو گئی۔ کہنے لگی کہ نوکری کیوں کرتی ہو؟ کوئی مجبوری ہے کیا یا پھر شوق ہے؟ میں نے بنا جواب دیے بس اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا اور اتنی گہری نظر سے دیکھا کہ وہ ایک لمحے کو ہچکچا گئی۔ پھر کہنے لگی کہ مجھ سے دوستی کرو گی؟ تم مجھے بہت اچھی لگی ہو۔ دوستی کی آفر پر تو مجھے اور بھی غصہ آیا۔ میں نے سختی سے کہا کہ میں انجان لوگوں سے بات کرنا بھی پسند نہیں کرتی۔ آپ بہتر ہے کہ مجھ سے بات نہ کریں۔ میرے یوں بات کرنے پر اس نے دوبارہ پھر مجھ سے بات نہیں کی۔ وہ آدھا گھنٹہ مجھ پر بڑا مشکل گزرا۔ بظاہر تو میں فون میں مصروف تھی، لیکن اس عورت کی نگاہیں جس طرح میرے وجود کا جائزہ لے رہی تھی، میرے سارے جسم سے پسینے پھوٹ رہے تھے۔ اور پھر اللہ اللہ کر کے بس آئی اور میں نے اپنے گھر کا راستہ لیا۔ میں گھر پہنچی تو اماں نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر اماں کے پیچھے بیٹھے ابا پر میری نظر پڑ گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ ابا آج مجھ سے پہلے ہی گھر آ گئے تھے۔ بس آج یہ تمہاری نوکری کا آخری دن تھا، اب تمہیں ضرورت نہیں ہے نوکری پر جانے کی۔ یہ کوئی وقت ہے گھر آنے کا؟ عورت ذات ہو کوئی اونچ نیچ ہو جائے تو اوپر سے سارے خاندان میں بدنامی اور تھو تھو الگ ہو رہی ہے۔ تمہارے شوق کے خاطر ہمارے لیے مصیبت ہو گئی ہے۔ میں نے تمہارے رشتے کے لیے 2-4 لوگوں کو کہہ دیا ہے۔ پڑھائی پوری ہو چکی ہے، اب اپنے گھر جاؤ۔ اگر تمہارا شوہر چاہے تو اسے گھر سے نوکری کر لینا، لیکن اب ہمارے گھر سے نوکری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابا نے 2 ٹوک لفظوں سے مجھے نوکری سے منع کیا اور پھر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ ابا کے آگے مجھ میں ہمت ہی کہاں تھی کہ میں کچھ کہتی، اسی لیے خاموش ہو گئی اور پھر اگلے دن نوکری پر بھی نہ جا سکی۔ میں نے ڈائریکٹ میل کر کے اپنا ریزگنیشن لیٹر دفتر بھجوا دیا تھا اور خود اپنی بے بسی پر آنسو بہاتی رہی۔ نوکری کرنا میرا شوق تھا اور ابا کی وجہ سے مجھے اپنے شوق کو خیر بات کہنا پڑا تھا۔ خیر ابا نے میرے رشتے کے لیے جن لوگوں سے بات کی تھی، ان کے توسط سے رشتے آنا شروع ہوئے اور پھر ایک شام اماں کہنے لگی کہ بہت ہی بڑے گھرانے سے رشتہ آ رہا ہے تمہارا، اچھے لوگ ہیں، اچھی طرح تیار ہو جاؤ۔ اماں کے کہنے پر میں پوری طرح تیار ہو کر جب ڈرائنگ روم میں پہنچی تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے وہی عورت چادر پہنے بیٹھی تھی جو بس اسٹیشن پر مجھے ملی تھی۔ اسے دیکھ کر میں نہ صرف حیران ہوئی بلکہ میری آنکھیں بھی کھل گئی تھی، جبکہ اس کے چہرے پر ایک دھیمی مسکراہٹ تھی۔ بہن جی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ آپ کی بیٹی میرے ساتھ بہت خوش رہے گی۔ ہمارے پاس کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ہم آپ کی بیٹی کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھیں گے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہہ رہی تھی، لیکن میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچ گئی تھی۔ یہ کیسا اتفاق تھا کہ جس عورت کی نظروں سے بس اسٹاپ پر خائف تھی، وہ میرے سامنے میرے گھر میں بیٹھی تھی اور کھل کر میرا جائزہ لے رہی تھی، اور اماں اس کے آگے پیچھے بچھی چلی جا رہی تھی۔ میں غصے میں کمرے میں واپس آئی اور پھر اس عورت کے جانے کے بعد میں نے اماں سے کہا، یہ عورت کون تھی اور اسے گھر کون لایا؟ اماں کہنے لگی، اس نے کسی جاننے والے کے ذریعے سے رشتہ لانے کی بات کی تھی اور اسی لیے میں نے انکار نہیں کیا۔ بہت امیر لوگ ہیں، پیسے والے ہیں، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تمہارے ابا نے خود چھان بین کر کے ہی تمہارے رشتے کے لیے بلوایا تھا اسے۔ تمہارے باپ چاہتے ہیں کہ تمہاری شادی کسی ایسے گھرانے میں ہو جہاں روپے پیسے کی کوئی کمی نہ ہو اور تم خوب عیش کی زندگی گزارو۔ اماں کی بات سن کر میں حیران رہ گئی۔ جو عورت خود روز بس اسٹاپ پر آ کر بیٹھتی ہو، اس کے پاس بھلا کیا پیسہ ہوگا؟ ایک گاڑی تک تو میں نے دیکھی نہیں تھی۔ اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ جھوٹ کہہ رہی ہوگی، مجھے تو کہیں سے بھی امیر نہیں لگتی۔ میری بات سن کر اماں ہنسی اور بولی، تمہارے ابا پوری جانکاری لے چکے ہیں۔ دراصل یہ عورت اپنے شوہر کا رشتہ لے کر آئی ہے اور تمہیں اپنی سوتن بنانا چاہتی ہے۔
اماں کی بات سن کر میرے سر پر آسمان گر پڑا تھا۔ مجھے لگا اماں جھوٹ کہہ رہی ہیں، اس لیے میں نے حیرت سے اماں کو دیکھنے لگی، مگر اماں نے میرا ہاتھ پکڑا، مجھے اپنے سامنے بٹھایا اور بولی، دیکھو جبھی ہم جیسے گھرانوں میں رشتے آنا ہی مشکل ہے، پھر تمہارے خاندان والوں نے تو صاف کہہ دیا کہ نوکری پیشہ لڑکی کو ہم اپنی بہو نہیں بنا سکتے۔ رہی بات پاس پڑوس کی، تو ان کا بھی یہی خیال ہے کہ تم نوکری کرنے والی عورت ہو، اس لیے تمہیں بہو بنانا ممکن نہیں۔ اب تم ہی بتاؤ، ایسے میں تمہارے لیے اتنا اچھا رشتہ کہاں سے آتا؟ یہ بیچاری بے اولاد ہے، اس کے بچے نہیں ہیں، اس لیے اپنے شوہر کی دوسری شادی کروانا چاہتی ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے کہ تمہیں اس کے گھر میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہوگی، بلکہ یہ خود تمہارے سارے حقوق اپنے شوہر سے پورے کروائے گی۔ تمہارے ابا اس کے شوہر سے مل چکے ہیں، بڑا اچھا اور نیک آدمی ہے، تم خود ہی سوچو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اماں کی بات پر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ ایک ماں ہو کر وہ کیسے میری شادی کسی ایسے انسان سے کروانے کا سوچ رہی تھی جو پہلے سے شادی شدہ تھا، اور آفرین تھی اس عورت پر جو خود اپنے شوہر کا رشتہ لے کر ہمارے گھر چلی آئی تھی۔ میں نے خوب ہنگامہ ڈالا اور کہا کہ آپ انکار کر دیں، میں کسی غریب آدمی سے شادی کر لوں گی، لیکن کسی کی دوسری بیوی نہیں بنوں گی، اور وہ بھی اس صورت میں جبکہ اس کی پہلی بیوی موجود ہو۔ میری بات سن کر اماں کو غصہ آ گیا، کہنے لگی کہ اپنے پھپھو کو دیکھا ہے، کتنے بڑے بڑے گھرانوں میں بیٹیوں کی شادی کی ہے، اب شان سے ہر خاندان کی اور دعوت میں سینہ چوڑا کر کے گھومتی ہیں۔ ان کی بیٹیاں بڑی بڑی گاڑیوں سے اترتی ہیں اور مہنگے ترین لباس پہنتی ہیں، ہمیں تو منہ لگانا بھی پسند نہیں کرتی۔ میں بھی چاہتی ہوں کہ تم اپنی پھپھو کی بیٹیوں کی طرح راج کرو، بڑی بڑی گاڑیوں میں بیٹھ کر خاندان کی دعوتوں میں شامل ہو، تاکہ ان کو بھی پتہ چلے کہ ہم بھی کوئی غریب فقیر نہیں ہیں۔ اماں کی دل کی بات زبان پر آئی اور مجھے پل بھر میں ہی سمجھ آ گیا کہ اس رشتے کے لیے اماں اتنی آسانی سے کیسے راضی ہو گئی تھی۔ میں نے غصے میں اماں سے کہا کہ آپ پھپھو کی بیٹیوں کی چکر میں مجھے کیوں ایک شادی شدہ مرد کے حوالے کرنا چاہتی ہیں؟ لیکن اماں کا تو مزاج ہی بگڑ گیا، وہ فیصلہ کر چکی تھی کہ انہیں میری شادی کرتے وقت پھپھو سے مقابلے بازی کرنی تھی، اس لیے انہوں نے میری ایک نہ سنی۔ میں نے ابا سے بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس بار بھی ابا کے آگے میری ایک نہ چلی۔ ابا کہنے لگے، نوکری کر کے جو منمانی تم نے کی ہے نا، یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ آج تمہارے رشتے نہیں آ رہے۔ میں ہاں کہہ چکا ہوں، دیکھنا کچھ ہی عرصے بعد تم خود راضی ہوں گی کہ میں نے تمہارے حق میں بہترین فیصلہ کیا۔ ابا نے میری سنے بغیر ہی نہ صرف رشتہ طے کیا، بلکہ اگلے ہی ہفتے مجھے ایموشنلی بلیک میل کرنے کے بعد سادگی کے ساتھ نکاح پڑھوا کر مجھے رخصت کر دیا۔ وہی عورت جو 2 دن تک مجھے بس اسٹینڈ پر ملتی رہی تھی، میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے بڑے سے گھر میں لے گئی اور ایک پھولوں سے سجے ہوئے بیڈ روم میں بٹھا دیا، اور خود میرے سامنے بیٹھ کر مجھے دیکھنے لگی، جبکہ میری آنکھوں میں آنسو اور دل میں آگ تھی۔ مجھے اس عورت سے نفرت کا احساس ہو رہا تھا۔ اگر یہ میری زندگی میں نہ آتی تو شاید آج میں اس زبردستی کے بندھن میں نہ بندھی ہوتی۔ اس نے میری آنکھوں میں آنسو دیکھے تو کہنے لگی، جبھی رونے کی کیا بات ہے؟ میں تو پوری خوشی کے ساتھ تمہیں اپنی سوتن بنا کر لائی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو اولاد نہیں دے سکی، اس لیے اس نے دوسری کے بعد تیسری شادی کرنے کے لیے پر تول لیے، اور تم سے ملنے کے بعد مجھے لگا کہ تمہیں ہی میرے شوہر کی تیسری بیوی ہونا چاہیے، کیونکہ تمہاری آنکھوں میں جو آگ میں نے دیکھی تھی نا، وہی آگ میں اپنے شوہر کی زندگی میں لگانا چاہتی ہوں۔ اس عورت کی بات سن کر میں ہکا بکا رہ گئی۔ تیسری شادی؟ کیا مطلب؟ کیا ایک اور بھی عورت موجود ہے؟ میرے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ اس عورت نے آواز لگائی، مریم تم بھی آ جاؤ یہیں، اپنی سوتن سے ملاقات تو کر لو۔ اور پھر ایک میری ہی عمر کی لڑکی کمرے میں چلی آئی، وہ بہت خوبصورت اور پیاری تھی۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میری پہلی سوتن جس کا نام بلقیس تھا، وہ کہنے لگی کہ یہ مریم ہے، ہمارے مشترکہ شوہر ضمیر کی دوسری بیوی۔ یہ سننا تھا کہ میں بس ان دونوں کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ آپ لوگوں نے کیوں دھوکہ کیا میرے ساتھ اور میرے گھر والوں کے ساتھ؟ میری بات سن کر بلقیس ہنسی اور کہنے لگی کہ دھوکے کی کیا بات ہے، جہاں ایک سوتن برداشت کرو گی وہیں ایک اور کر لو۔
ویسے بھی ہم تمہاری دشمن نہیں دوستیں بن کر رہیں گی۔ جس روز میں تم سے بس اسٹینڈ پر ملی، دراصل اس روز میں ایک لڑکی دیکھنے کے لیے ہی گئی تھی، لیکن گاڑی خراب ہوئی اور ڈرائیور نے مجھے کیب بک کروانے کا کہا، مگر بہت عرصے سے میں نے بس میں سفر نہیں کیا تھا، اس لیے میں خود ہی بس اسٹینڈ پر آ بیٹھی اور وہاں میں نے تمہیں دیکھا اور مجھے لگا کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جسے میرے شوہر کے لیے مجھے منتخب کرنا چاہیے، کیونکہ میں نے تمہاری آنکھوں میں وہ آگ دیکھی جو کسی کو بھی جلا کر بھسم کر سکتی ہے۔ یہ کہہ کر بلقیس مسکرائی تو میں نے نہ سمجھی سے پوچھا کہ آپ کس کو بھسم کروانا چاہتی ہیں میرے ہاتھوں؟ میرے لہجے میں انتہائی تلخی تھی۔ بلقیس میرے قریب ہوئی اور پھر مریم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، ہم دونوں کا ایک ہی شکار ہے اور اب سے تمہیں بھی اسے ہی شکار بنانا ہے۔ بلقیس کی بات پر مریم کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی اور پھر بلقیس نے آہستگی سے کہا، ہمارا شوہر ضمیر، وہ خود ایک بوڑھا نامرد انسان ہے جو جوان لڑکیوں سے شادی کرنے کی خواہش رکھتا ہے۔ میں ماں بن سکتی ہوں لیکن ضمیر باپ نہیں بن سکتا۔ دنیا سے یہ بات چھپانے کے لیے اس نے زبردستی میری رپورٹس تبدیل کروائی، مجھے بانجھ ثابت کیا اور پھر مریم سے دوسری شادی کر لی۔ لیکن جب مریم بھی امید سے نہ ہوئی اور مریم کی رپورٹس بھی بالکل میری رپورٹس جیسی آئی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ سب کچھ اس پیسے والے مرد کا کھیل ہے، اس لیے اس بار میں نے تمہارا انتخاب کیا ہے۔ ہم تینوں مل کر اس بوڑھے کا وہ حشر کریں گے کہ یہ یاد رکھے گا خود باپ بننے کے قابل نہیں ہے اور ہم پر بانجھ بن کر لیبل لگاتا ہے۔ اسے پتہ چلنا چاہیے کہ عورت ذات اتنی سستی نہیں ہے کہ یہ صرف اسے استعمال کر کے اپنا دل بہلا لے۔ میں چاہتی ہوں کہ ہم تینوں مل کر اس بوڑھے کا وہ حشر کریں کہ اسے ساری زندگی یاد رہے کہ وہ خود ایک نامرد بوڑھا ہے۔ بلقیس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس نے تو اپنا بدلہ لینے کے لیے میری زندگی خراب کر دی تھی اور میرے ماں باپ نے بنا سوچے سمجھے مجھے رخصت کر دیا تھا۔ ابا کو لگا کہ میں نوکری کرتی ہوں اس لیے میرا کسی اچھی جگہ سے رشتہ نہیں آئے گا، اور اماں پھپھو کی برابری کرنا چاہتی تھی۔ میں نے غصے سے ان دونوں کو دیکھا اور کہا، میں تمہارا ساتھ ہرگز بھی نہیں دوں گی، اور میں کیسے مان لوں کہ تم دونوں سچ کہہ رہی ہو؟ کیا پتہ تم دونوں مل کر مجھے کسی چکر میں پھنسانا چاہتی ہو۔ میں ابھی اور اسی وقت اپنے گھر جانا چاہتی ہوں۔ میری بات سن کر مریم نے ایک نظر مجھ پر ڈالی اور پھر الماری میں سے ایک فائل نکال کر لا کر میرے سامنے رکھ دی۔ یہ رپورٹس ہیں، میڈیکل رپورٹس، تم خود دیکھ لو، پڑھی لکھی ہو لڑکی ہو سمجھ جاؤ گی کہ مسئلہ کس میں ہے اور کس میں نہیں، اور پھر اگر تمہارا دل نہیں مانتا تو تم کچھ دن ضمیر کے ساتھ گزار لو، دیکھنا کچھ دن بعد وہ تمہیں بانجھ کہہ کر چوتھی شادی کے لیے پرتولے گا، اور اس وقت تمہیں سمجھ آئے گی کہ ہم دونوں کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے غصے میں بلقیس سے کہا، اگر ایسی بات ہے تو اپنے شوہر کی شادیاں کروانے کے بجائے آپ واپس اپنے گھر کیوں نہیں لوٹ جاتی؟ میری بات سن کر بلقیس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگی، زمانے کی مجبوریاں ہیں، معاشرے کی وہ بیڑیاں جو ہمارے پیروں میں ہیں کہ ہم واپس نہیں لوٹ سکتی۔ اگر تم اپنے گھر واپس جانا چاہو تو کیا تمہارے ماں باپ تمہیں قبول کر لیں گے؟ وہ تمہیں ہی سمجھوتا کرنے کا مشورہ دیں گے اور واپس بھیج دیں گے۔ ہمارے والدین نے بھی ایسا ہی کیا ہے۔ بلقیس کی بات کہیں نہ کہیں صحیح تھی اور مجھے سمجھ آ رہا تھا کہ وہ دونوں مجھے کیا کہہ رہی ہیں۔ میں نے ان کا ساتھ دینے کے لیے حامی بھر لی تھی۔ ان دونوں نے مجھے ایک دوا دی اور کہنے لگی، یہ ضمیر کو کمرے میں آتے ہی دے دینا، وہ تمہیں ہاتھ لگائے بنا بے ہوش ہو جائے گا اور اس طرح تمہارا کنوارا پن باقی رہے گا، اور ساتھ ہی آہستہ آہستہ اس کے جسم کے حصے نکارہ ہوتے جائیں گے۔ ہم دونوں بھی اسے یہی دوا دیتی ہیں۔ ایک دن وہ پوری طرح بستر پر پڑ جائے گا اور ہم تینوں مل کر عیش کریں گے۔ میں نے خاموشی سے وہ دوا ہاتھ میں پکڑ لی، پھر وہ دونوں چلی گئی، اور جب ضمیر کمرے میں آیا تو وہ 50 سال کا ایک ادھیڑ عمر مرد تھا۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور آنکھوں کی ہوس نے مجھے یہ سمجھا دیا تھا کہ وہ دونوں عورتیں صحیح کہہ رہی تھیں۔ میں نے خاموشی سے دودھ کے گلاس میں وہ دوا ملا کر ضمیر کو پلا دی تھی، اور وہ کچھ ہی دیر بعد گہری نیند سو چکا تھا، اور میں سکون سے ایک طرف بیٹھ کر اپنے خوبصورت مستقبل کے سپنے سجا رہی تھی۔ مجھے نوکری کرنی تھی، اپنا کیریئر بنانا تھا،
اور اس کے بعد میں اپنی مرضی سے کسی اچھے سے انسان سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں ضمیر سے نوکری کی اجازت لے لوں گی۔ اگلی صبح جب وہ اٹھا تو میں نے اس پر غصے کا اظہار کیا اور یوں جتایا جیسے اس کے سونے سے میں ناراض ہوں، اور پھر ساتھ ہی میں نے نوکری کی اجازت بھی مانگ لی۔ ضمیر نے مجھے خوشی خوشی نوکری کی اجازت دے دی، اور پھر میں نے ضمیر کو وہ دوا دینے کے ساتھ ساتھ اپنی نوکری شروع کر دی۔ وہ ہم میں سے جس کسی کے ساتھ ہوتا وہ اسے دوا دے دیتا، جس کی وجہ سے آہستہ آہستہ وہ معذور ہو رہا تھا۔ اس کے لیے اٹھنا بیٹھنا اور اپنی ٹانگوں پہ کھڑے رہنا بھی کافی مشکل ہو گیا تھا۔ کبھی کبھی تو وہ خود بھی حیران ہوتا کہ اسے کیا ہوا ہے، لیکن جب بھی وہ اسپتال جانے کی بات کرتا تو ہم تینوں اسے یہ سمجھا بجھا کر روک لیتی کہ وہ ایک ساتھ 3 بیویوں کو خوش کرتا ہے، اس لیے اس کی صحت خراب ہو رہی ہے۔ ضمیر کو بھی یہی لگ رہا تھا کہ 3 عورتوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اس کے لیے اپنی صحت کو برقرار رکھنا مشکل ہے۔ وہ خود ہی خاموش ہو گیا تھا۔ ہم نے باقاعدگی سے اسے دوائیں دی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 6 مہینے بعد ضمیر پوری طرح معذور ہو کر بستر پہ پڑ گیا۔ نہ اس کا جسم کام کرتا تھا اور نہ ہی اب اگلی شادی کے بارے میں سوچ سکتا تھا۔ ہم نے ضمیر کے لیے ایک آدمی کا بندوبست کیا جس کے کام کاج دیکھ لیتا اور ہم اسے تنخواہ دے دیتے۔ میں اپنی نوکری کر کے اپنا مستقبل بنا رہی تھی اور میری دونوں سوتنیں سارا وقت گھومتی پھرتی اور شاپنگ کرتی رہتی تھی، کیونکہ ضمیر کے پاس پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر ایک دن میری بڑی سوتن بلقیس کہنے لگی کہ ضمیر کا کاروبار تم کیوں نہیں سنبھال لیتی ہو؟ دوسروں کے دفتر میں دھکے کھانے سے اچھا ہے کہ اپنا ہی کاروبار دیکھو۔ بلقیس کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی اور پھر میں نے ضمیر کا کاروبار سنبھال لیا، لیکن میں اپنی سوتنوں کے ساتھ بالکل مخلص تھی۔ میں نے کاروبار کے 3 حصوں میں کاغذات تیار کروائے تھے اور بہانے بہانے سے ضمیر سے ان پر دستخط بھی کروا لیے تھے۔ اب ضمیر کا کاروبار ہم تینوں کے نام تھا اور وہ گھر بھی جس میں ہم رہائش پذیر تھے۔ ضمیر نے ساری سوسائٹی کو بتایا ہوا تھا کہ ہم بانجھ عورتیں ہیں، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ وہ خود باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ اس لیے ہم نے اسے وہ سزا دی جو اسے ساری زندگی یاد رہتی۔ ہم تینوں اپنی زندگیوں میں خوش ہیں، لیکن ہم تینوں ہی آج بھی ضمیر کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ کچھ عرصے بعد وہ خود ہی اس دنیا سے چلے جائے گا اور تب ہم تینوں بھی آزاد ہو جائیں گی، لیکن ابھی ہم اچھی دوستوں کی طرح رہتی ہیں۔ اب جب میں بڑے ٹھاٹھ سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اپنے خاندان کی دعوتوں میں جاتی ہوں تو میری ماں کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہے۔ وہ یہ نہیں جانتی کہ میری ازدواجی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ میں نے انہیں اپنے گھریلو حالات کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ اب اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میری شادی ہو چکی ہے اور اب اس سوسائٹی کے لیے مجھے اپنی شادی کو آخری سانس تک نبھانا ہوگا۔ میں نے اپنے والدین کے گھر کی بھی اچھی خاصی مرمت کروا دی ہے اور ایک چھوٹی گاڑی ہے اپنے والدین کو بھی خرید کر دی ہے۔ آج میں ان کی بہت ہی خاص ہو چکی ہوں، کیونکہ میں نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا ہے، لیکن میں اندر سے کتنی کھوکھلی ہوں یہ صرف میں ہی جانتی ہوں۔ شاید یہ کھوکھلا پن اس وقت ختم ہو جائے گا جب میری زندگی میں کوئی سچ میں محبت کرنے والا مرد شامل ہوگا، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ مجھ جیسی عورت سے بھلا کون شادی کرے گا جو پہلے سے شادی شدہ ہو۔ میں نہیں جانتی کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا، لیکن ہاں میں اپنی زندگی سے اب مطمئن ضرور ہوں۔ اور آخر میں ایک بات جو میں آپ سب سے کہنا چاہوں گی کہ ضروری نہیں ہے کہ عورت ہی عورت کی دشمن ہو۔ کبھی کبھی ایک عورت دوسری عورت کی زندگی بچا بھی لیتی ہے اور بنا بھی دیتی ہے۔ کیا آپ کو بھی لگتا ہے کہ ہم نے ضمیر کے ساتھ ٹھیک کیا؟ کہ ہائی سوسائٹی کے یہ مرد جو خود میں عیب رکھ کر دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، انہیں سزا نہیں ملنی چاہیے؟